सल्ले अला रफ़ीक़ना सल्ले अला। अस्सलाम वालेकुम। अज़ान दे दें। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور
حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. سورہ التغابن آیات 17 تا 19. آج چونکہ تحریک جدید کے نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے، اس لیے میں نے یہ آیات جو مالی قربانی سے تعلق رکھتی ہیں آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی ہیں. فاتقوا اللہ ما استطعتم، بہت ہی پیارا انداز ہے ایک خطاب کا. ہر انداز ہی قرآن کا پیارا ہے، اور اس میں ایک ایسی نرمی اور لوچ پایا جاتا ہے جو دوسرے خطابات میں نسبتاً کم ملتا ہے. فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی بھی تمہیں توفیق ہے. بہت ہی پیارا انداز ہے خطاب کا. مومنوں سے توقع ہے وہ تقوی اختیار کریں گے. تقوی کے بہت بلند مقامات ہیں جنہیں طے کرنا ہے. تو آخری مقام کی طرف اشارہ کیے بغیر آغاز سے آخر تک تمام مقامات کی طرف اشارے کر دیے. تمہیں جتنی بھی توفیق ہے تقوی کی، تقوی اختیار کرو. اور اس میں ایک یہ بھی نصیحت ہے کہ تقوی کی توفیق ڈھونڈتے رہو. یہ ایک بہت ہی اہم مضمون کا حصہ ہے جسے ہمیں فراموش نہیں کرنا چاہیے. مستطاعتم کا مطلب ہے اپنی توفیق کے مطابق جہاں تک تقوی کر سکتے ہو کرتے چلے جاؤ. اور تقوی کی استطاعت کو بڑھاتا ہے. تو اس پہلو سے فاتقوا اللہ ما استطعتم کا مطلب یہ بنے گا کہ اللہ تعالیٰ کے تقوی کی جہاں تک توفیق ہے وہ تقوی اختیار کرو، اور تمہاری توفیق تمہارا تقوی بڑھاتی رہے گی. جب تک تم اسے کھینچ کر اپنی توفیق کے انتہا تک پہنچاؤ گے، اس وقت تک تمہیں اور توفیق ملتی چلی جائے گی. اور یہ ایک ایسا حقیقی مضمون ہے جسے تمام خدا تعالیٰ کے سلوک کی راہیں طے کرنے والے جانتے ہیں. ہمیشہ ہر نیکیوں کی توفیق کو بڑھاتی ہے. بس مستطاعتم کہہ کے جو نسبتاً کمزور تقوی والے ہیں ان کی بھی ہمت افزائی فرما دی، اور بڑے پیار سے سمجھایا کہ جتنی توفیق کرتے چلے جاؤ. لیکن راز کی بات یہ ہے کہ توفیق کے مطابق کرو گے تو تمہاری توفیق ضرور بڑھائی جائے گی. واسمعوا واطیعوا سیدھا سا کام ہے. تقوی کا آغاز سمع اور اطاعت سے ہوتا ہے. جو کچھ سنتے ہو اس کی اطاعت کرتے رہو. کوئی اتنا بڑا مشکل کام نہیں. وانفقوا خیرا لانفسکم، اور انفاق کرو، خدا کی راہ میں خرچ کرو، یہ تمہارے اپنے لیے بہتر ہے. یعنی خدا کی راہ میں خرچ کرنا کسی پر احسان نہیں ہے سوائے اپنی ذات کے. اور بہتر کن کن معنوں میں ہے وہ تقوی سے طے ہوں گے. وہ سب معانی تقوی سے طے ہوں گے. جتنا تمہیں تقوی بڑھانے کی توفیق ملے گی اتنا ہی تمہارے لیے انفاق فی سبیل اللہ بہتر ہوتا چلا جائے گا. وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. بات دراصل یہ ہے وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ کا انداز کہنے کا یہ ہے کہ بات تو دراصل یہ ہے کہ جو بھی اپنے نفس کے بخل سے بچایا جائے فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، بس وہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. انسان کے نفس کا بخل انسان کے خلاف ہے، اور جتنا یہ بخل بڑھے اتنا ہی انسان کے لیے مضر اور نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. بس من یوق شح نفسہ ہی میں دراصل تقوی کا ایک پھل بیان فرما دیا گیا کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے خیر لانفسکم، تمہارے نفسوں کے لیے بہتر ہوگا.
جس کا پہلا پھل یہ ملے گا وَمَن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، تم اپنے نفس کی خساستوں سے بچا لیا جاؤ گے۔ اور تقوی کے ساتھ جو خرچ ہوتا ہے اس میں ہمیشہ انسان اپنے نفس کی خساستوں سے بچایا جاتا ہے۔ نفس کی خساست، نفس کا بخل جو خدا کی راہ میں حائل ہو جائے وہ اپنی راہ میں بھی حائل ہو جایا کرتا ہے، اور اکثر یہ بخل کرنے والے سوچتے نہیں، وہ جو کچھ بھی بچا کے رکھتے ہیں وہ ان کی موت کے بعد اس دنیا میں پڑا رہ جاتا ہے، اور یہ بخل ان کو اس حد تک اپنی کمائی سے محروم کر دیتا ہے کہ ایسے بھی ہیں جو کروڑوں کماتے ہیں اور بینکوں میں داخل کرتے چلے جاتے ہیں اور اپنی ذات پہ خرچ کرنے کی توفیق نہیں ملتی، نہایت گندے کپڑے پہنے ہوں گے، بعض ان میں سے ایسے بھی ہیں جو گندے کپڑے بھی پہنتے ہیں، ان کو صاف کپڑے پہننے کی توفیق نہیں ملتی۔ کچھ ایسے ہیں جو اپنی ذات کو تو سجا کے رکھتے ہیں مگر جو اموال ان کو ملتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سے جیسا استفادہ کرنے کا حق تھا ویسا استفادہ نہیں کر سکتے، اپنے پیسے پہ ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ اس کو شح نفس کہتے ہیں، یہ نفس کی ایسی بخیلی جو خود تمہاری راہ میں حائل ہے، تمہیں توفیق ہی نہیں عطا کر رہی کہ اپنے پیسے سے خود ہی استفادہ کر سکو۔ تو پہلا پھل اس کا انسان کے لیے یہ ہوگا خیر لانفسکم، تمہارے لیے بہتر ہوگا جب بھی خدا کی راہ میں ہاتھ کھولو گے تو تمہیں خرچ کا سلیقہ آئے گا، اور جو خدا کی خاطر اپنا ہاتھ کھولتے ہیں ان کو علم نہیں کہ بعد میں خدا ان کو خود بتاتا ہے کہ اپنے اہل پر بھی خرچ کرو، اپنے گرد و پیش، اپنے دوستوں پر، غرضے کے خدا کی خاطر خرچ کرنے والے خدا ہی سے اپنے لیے خرچ کے طریقے بھی معلوم کرتے ہیں، خدا ہی سے، خدا کی تعلیم ہی سے جانتے ہیں یا یہ علم رکھتے ہیں کہ ان کو کس کس جگہ کس طرح خرچ کرنا چاہیے۔ اور یہ مضمون بہت وسیع ہے، من یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون کے اندر یہ داخل ہے۔ وہ مفلحون ہوتے ہیں، فلاح پانے والے لوگ ہیں، اور جو فلاح پانے والا ہے اس کا ہر خرچ بہترین ہوگا، ہر قسم کے جھنجھٹ سے نجات پا جائے گا، ہر قسم کی دنیا کی ملونیاں اس کو چھوڑ دیں گی اور اسے رہنے کا سلیقہ آ جائے گا۔ بس پہلا اجر تو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا اس طرح بیان ہوا کہ گویا سب کچھ یہی ہے، تمہیں ساتھ کے ساتھ اس کا پھل ملتا چلا جائے گا، لیکن ابھی یہ آغاز ہے، مفلحون کی تعریف ابھی اور آنے والی ہے۔ جب اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ایک لامتناہی سلسلہ ہے انعامات کا جو اللہ کی خاطر خرچ کرنے سے شروع ہو جاتا ہے۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم، خرچ کرو جتنا چاہتے ہو، اس کی ایک فلاح تو تم فوراً اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، خود تمہارے لیے تمہارا اپنا روپیہ بہت بہتر ثابت ہوگا اور تمہیں اس کے مفید اخراجات کا علم ہوگا۔ لیکن صرف یہی بات ختم نہیں ہوگی، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم، اگر تم اللہ کو قرضہ حسنہ دو گے تو وہ تمہارے لیے اس کو بڑھائے گا، اور اس کے علاوہ یغفر لکم، تمہاری بخشش بھی ساتھ ہی فرما دے گا۔ اب گناہوں سے بچنے کے لیے بخشش ضروری ہے، اگر پہلے گناہوں کی بخشش نہ ہو تو آئندہ گناہوں سے بچنے کا کوئی سوال پیدا نہیں رہتا۔ بس قرآن کریم جس مضمون کو آگے بڑھاتا ہے ایسے لطیف انداز میں آگے بڑھاتا ہے کہ دل و دماغ روشن ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کو قرض حسنہ دو، اس کا پہلے بھی میں ایک مفہوم بیان کر چکا ہوں، وہ ایسا اہم ہے کہ اسے
پھر بیان کرنا ضروری ہے تاکہ وقتاً فوقتاً جماعت کو یاد دہانی ہوتی رہے۔ قرضہ حسنہ جب انسان دیتا ہے اگر اس کے مقابل پر زیادہ کی توقع نہ ہو تو پھر قرضہ حسنہ بنتا ہے۔ جس کو بھی آپ قرضہ حسنہ دیتے ہیں وہ قرضہ حسنہ کہلا ہی نہیں سکتا اگر اس قرضے کے مقابل پر زیادہ کی توقع رکھی جائے۔ جہاں زیادہ کی توقع ہوئی وہاں قرضہ حسنہ ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم جو کچھ تمہیں دیں گے اپنی طرف سے دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہارے نفس میں حرص نہ ہو کہ یہ دینے سے مجھے کچھ زیادہ ملے گا۔ اگر اس غرض سے دو کہ خدا کے حضور ایک تحفہ پیش کر رہا ہو، ایسا قرضہ حسنہ جیسے انسان اپنے عزیزوں کو دیتا ہے اور اس میں ڈھیل دیتا چلا جاتا ہے کہ جب توفیق ہوگی، جتنی توفیق ہوگی واپس کر دینا، لیکن قربانی ہوتی ہے، حرص نہیں ہوتی۔ جب بھی کوئی انسان کسی کو روپیہ دے تو لازم ہے کہ وہ جانتا ہے کہ میرے روپے کی قیمت گھٹنی شروع ہو گئی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ وہ کم ہوتا چلا جائے گا۔ جانتا ہے کہ اگر میں اسے کسی اور مصرف پہ لگاتا، تجارت میں استعمال کرتا تو اس روپے نے بڑھ جانا تھا۔ تو قرضہ حسنہ دینے والا ہمیشہ ایک قربانی کی روح کے ساتھ قرضہ حسنہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہیں اسی نیت سے دینا چاہیے، کیونکہ خدا کو قرضہ حسنہ کے سوا اور دے کیا سکتے ہو جس نے سب کچھ تمہیں خود دیا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اسی سے خرچ کرتے ہیں جو ہم انہیں عطا کرتے ہیں۔ تو اب اس پر جو قرض دیا جائے، جو پیش کیا جائے، اس پہ شرطیں نہیں لگ سکتی۔ جان بھی دے دو تو اسی کی دی ہوئی ہے، بس قرضہ حسنہ کے سوا کچھ ہو نہیں سکتا۔ جتنا اس نے دیا اس میں سے کچھ مانگا، اگر وہ تم دے دو گے تو اس کے لطف و احسان کے متمنی تو ہو سکتے ہو، لیکن شرط کوئی نہیں لگ سکتی۔ جو دیا محض حق کے طور پر دیا، حق ادا کرنے کی کوشش کے طور پر دیا۔ چلتے ہوئے روپیہ جو آپ کی طرف سے خدا کی سمت میں روانہ ہوتا ہے، اس کی روانگی کا انداز بیان فرمایا گیا ہے۔ آپ کی طرف سے روپیہ خدا کی سمت اس طرح روانہ ہو کہ کوئی اس میں شرط نہ ہو، صرف ایک تمنا ہو کہ جس نے اتنا دیا ہے اسی کو کچھ ہم پیش کر دیں اور وہ قبول فرما لے۔ یہ قرضہ حسنہ ہے۔ اور حضرت مسلم موعود نے حسن لفظ سے ایک اور معنی بھی لیے ہیں۔ حسن اچھی چیز کو کہتے ہیں۔ فرمایا اپنے مال میں سے جو اچھا حصہ ہے وہ کاٹ کے دو۔ یہ معنی بھی بہت خوب ہیں، کیونکہ قرآن کریم دوسری جگہ خدا کے حضور پیش کرنے والے روپے کو متعلق واضح طور پر فرما رہا ہے کہ وہ بہترین ہونا چاہیے۔ جب تک تمہارے مال کا بہترین حصہ نہ ہو وہ قبول نہیں ہو سکتا۔ بس جب بھی تم قرضہ حسنہ خدا کی حضور پیش کرو تو حسنہ تب بنے گا، جیسے کہ حضرت مسلم موعود نے تفسیر صغیر میں لکھا ہے، جب تمہارے مال کا وہ بہترین حصہ ہوگا۔ اس صورت میں روپیہ، محض روپیہ پیش نظر نہیں رہنا چاہیے، کہ روپیہ تو ہر انسان کا بہترین حصہ ہی ہوتا ہے۔ اس کے مال کی ایسی شکل ہے جسے جب چاہیں جس طرح چاہیں بدل لیں۔ تو قرضہ حسنہ کے اندر اور بھی بہت سی باتیں داخل ہو جائیں گی، یعنی محض خدا کی خاطر چند روپے پیش کرنا پیش نظر نہ رہے، بلکہ خدا تعالیٰ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں سے بہترین حصہ اس کے حضور پیش کر دو۔ یہ قرضہ حسنہ کی وسیع تر تعریف بن جاتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ دماغ دیا ہے، اس دماغ کے بہترین استعمال کو خدا کی خاطر رکھو۔
اب یہ چھوٹی سی بات ہے، لیکن اگر اس کو اپنی زندگی پر آپ پھیلا کر دیکھیں تو بہت وسیع ہو جائے گی۔ انسان اکثر اپنے دماغ کے بہترین حصے کو اپنے کاموں کے لیے بچا کے رکھتا ہے اور تھکے ہوئے ذہن کے کچھ حصے کو خدا کی خاطر دین کے کاموں میں پیش کر دیا کرتا ہے۔ یہ قرض حسنہ نہیں ہے۔ قرض حسنہ یہ ہے کہ دماغ کی اعلیٰ صلاحیتوں کو جو کچھ بھی تم ان سے حاصل کر سکتے ہو پہلے خدا کے دین کے حضور پیش کر دو، اور پھر جو تمہاری صلاحیتیں ہیں اللہ ان کو جلا بخشے گا۔ جو بچی ہوئی صلاحیتیں ہیں ان میں خدا تعالیٰ اضافہ فرمائے گا، ان کو مزید تقویت عطا فرمائے گا۔ اسی طرح بعض لوگ کپڑے پیش کرتے ہیں خدا کی خاطر، پھٹے پرانے بوسیدہ کپڑے، وہ اپنی طرف سے خدا کی خاطر پیش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ خدا کی خاطر نہیں ہوتے۔ اگر کوئی آپ کو کچھ کپڑے دے اور کہے مجھے کچھ واپس کر دو، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ان میں سے گندے چن کے واپس کریں۔ اس لیے نام خدا کا ہے، دیتے اس بیچارے کو ہیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی حیثیت مجھ سے کم ہے۔ اس کو جھوٹے گندے بدبودار کپڑے بھی دے دیے جائیں تو وہ خوش ہو کے قبول کر لے گا، اس کے پاس چارہ کوئی نہیں۔ اللہ کو تو ان کپڑوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو قرض حسنہ میں وہ کپڑے شامل ہوں گے جو آپ کو اچھے دکھائی دیں، اور اچھے چن چن کے خدا کے حضور پیش کریں تو یہ قرض حسنہ ہے۔ گندے کپڑوں کی نہ غریب کو حاجت ہے نہ اللہ کو حاجت ہے، مگر اچھا کپڑا نکالتے وقت جو آپ کے دل میں بشاشت پیدا ہوگی وہی اس کا اجر ہے۔ وہ ایسی عظیم چیز ہے کہ وہ دل کا شرح صدر، اس کا لطف کہ میں نے ایک بہت اچھی چیز خدا کو دی ہے، یہ لطف اپنی ذات میں ایک جزا ہے، اور غریب بیچ میں سے غائب ہو جائے گا۔ یہ لطف تبھی نصیب ہوگا اگر خدا کو دیں گے، خدا کی خاطر غریب کو دیں گے یا خدا کو دیں گے، ایک ہی بات ہے۔ تو جب خدا کی خاطر آپ دیں گے تو حسنہ پیش کریں گے، اور جب خدا کے حضور حسنہ پیش کریں گے تو جو لطف آئے گا اپنے محبوب کو بہترین چیز دینے کا، وہ غریب کو پھٹے پرانے کپڑے دینے کا لطف ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ بس جزا ہے تو اس حسنہ کی جزا ہے، حسنہ کے بغیر کوئی جزا نہیں۔ غرضی کے اس مضمون کو اپنی ذات پر پھیلا کر دیکھیں تو قرض حسنہ جو خدا کے حضور پیش کیا جاتا ہے انہی طاقتوں سے پیش کیا جاتا ہے جو آپ کو نصیب ہونی ہے۔ ان طاقتوں کا بہترین حصہ اللہ کے لیے چن لیں، اور اس طرح دیں جیسے تحفے دیے جاتے ہیں۔ جب یہ کریں گے تو پھر اس کا بڑھانا اللہ کی مرضی پر ہے۔ بڑھانا آپ کی شرط نہیں تھی۔ جب بڑھانا شرط ہوئی وہاں قرض حسنہ ختم ہو گیا۔ اس طرح دل کو پاک صاف کرنے کی ضرورت ہے، اتنی باریکی سے اپنی قربانیوں کو ٹکانے لگانے کی ضرورت ہے کہ وہ قربانیاں واقعی خدا تک راہ پا جائیں اور عین ٹھکانے پر بیٹھیں۔ یہ لطیف تجزیے اگر آپ اپنے انفس کی اپنے نفوس کے نہ کریں گے تو بسا اوقات آپ کی قربانیاں ضائع ہو رہی ہوں گی اور آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوگا۔ بس اپنے مال کا سب سے بہترین مصرف یہ ہے کہ اسے بظاہر بے مصرف خرچ کریں۔ بظاہر ان معنوں میں کہ دنیا تو آپ کو پاگل سمجھے گی کہ خدا کو دے رہے ہو، نہ لینے کی توقع، نہ زیادہ لینے کی حرص، اور اپنا بہترین اس کی راہ میں خرچ کرتے چلے جا رہے ہو۔ دنیا آپ کو اس مصرف میں پاگل سمجھے گی اور پاگل سمجھتی ہے۔ ہمیشہ ایسے لوگوں کو پاگل ہونے کے طعنے دیے جاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے حضور جب آپ ان قربانیوں کو پیش کرتے ہیں تو پھر
ان اموال کو بڑھانے کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جو اجتماعی صورت میں بھی رونما ہوتا ہے اور انفرادی صورت میں بھی رونما ہوتا ہے۔ اب اس کا تذکرہ کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک چیز کا تذکرہ کرتا ہے جو اور کسی ذریعے سے انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی، مغفرت کا تذکرہ۔ مغفرت ایک ایسی لالچ ہے جو رکھی جا سکتی ہے۔ مغفرت کی توقع رکھنا نامناسب اور ناجائز نہیں، تو خدا تعالیٰ نے ہمت دلانے کی خاطر کہ اپنا مال خرچ کرو تو کم سے کم کسی چیز کی خاطر خرچ کرو، اس کے بغیر انسان کو بہت اعلیٰ تقویٰ کے مقام پر قائم ہونا پڑتا ہے۔ اگر تقویٰ کے بہت اونچے مقام پر قائم نہ ہو تو جو باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ بالکل بے مصرف، بے وجہ، بے ضرورت تحفہ کے طور پر قربانی کے رنگ میں خدا کی خاطر خرچ کرو، اس کی توفیق بہت کم لوگوں کو ملتی ہے۔ ہمیشہ جب وہ اپنے روپے سے علیحدہ ہوتے ہیں یا اپنے آرام سے علیحدہ ہوتے ہیں، اپنی مرغوب چیزوں سے علیحدہ ہوتے ہیں، تو تبھی بات ہے کہ جو تقویٰ کے نسبتاً ادنیٰ مقامات پر فائز ہیں وہ کچھ نہ کچھ اجر تو فوری طور پر چاہتے ہیں، اور اگر کہیں نہیں تو یہ جھوٹ ہوتا ہے، اپنے نفس کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی وجہ بیان فرما دی جس نے اس راہ کو سب کے لیے آسان فرما دیا۔ فرمایا مغفرت کی توقع بھی ضرور رکھنا، تمہارا خدا کی راہ میں خرچ کرنا تمہارے لیے مغفرت کا موجب بنے گا، اور مغفرت ترقی کا پہلا قدم ہے۔ اگر مغفرت عطا ہو جائے تو ساری دنیا میں جتنے بھی آپ نے گناہ کیے، کوتاہیاں کیں، غفلتیں سرزد ہوئیں، ان سب کے اوپر خدا کی مغفرت کی چادر پڑ جائے گی، اسے ڈھانپ لے گی۔ بس یہ اتنا عظیم اجر ہے جو قرض حسنہ کو قرض حسنہ بھی رکھتا ہے اور سودا بھی بنا دیتا ہے۔ مغفرت کا اجر بھی نصیب ہو گیا، اور مغفرت کی خواہش کے ساتھ قرض دینا یہ قرض حسنہ کو کسی رنگ میں میلا نہیں کرتا، اس کو قرض حسنہ کی تعریف سے باہر نہیں نکالتا۔ قرض حسنہ پیش کریں اور مغفرت کی توقع رکھیں۔ واللہ شکور حلیم، اللہ شکور اور حلیم ہے۔ جب مغفرت شروع کرتا ہے تو اس کے بعد جتنے انعامات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے وہ اس کے شکور ہونے اور حلیم ہونے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تم نے تو ظاہری انعامات کی خاطر قربانی نہیں دی، خدا کو خوش کرنے کی خاطر قربانی دی، اس کی خوشی کا پہلا پھل تمہیں مغفرت کے طور پر نصیب ہوا، لیکن یہ آخری پھل نہیں ہے۔ واللہ شکور حلیم، اللہ تعالیٰ بہت ہی شکریہ ادا کرنے والا ہے اور بہت حلیم ہے۔ شکریہ کا تو مضمون سمجھ آ گئی کہ قرض حسنہ کو قبول کیا اور اس کے پھل دیے، لیکن شکریہ کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ انسان کو جو توفیق ملی ہے قرض حسنہ دینے کی، یہ اللہ تعالیٰ کے شکور ہونے کا اظہار ہے، کیونکہ جو کچھ اس نے قبول کیا ہے وہ شکور ہونے کی وجہ سے قبول کرتا ہے، ورنہ ہو سکتا ہے اس کی پیشکش میں بہت سے سکم رہ گئے ہوں۔ اب اپنے اوپر آپ اس مضمون کو اطلاق کر کے دیکھ لیجئے، کوئی غریب آدمی جو آپ کی خدمت میں تحفہ پیش کرتا ہے تو آپ شکور ہوں گے تو اس کو خوشی سے قبول کریں گے، شکور نہیں ہوں گے تو خوشی سے قبول نہیں کریں گے، چھوٹی چیز کو چھوٹا دیکھیں گے، حقیقی سی چیز ہے وہ لے کے ایک طرف پھینک دیں کہ پاگل نے کیا چیز دی ہے، ہمیں بھی کوئی اس کی ضرورت ہو سکتی تھی۔ یہ سوچ غلط ہے۔
اب ہم سیر سے واپس آئے ہیں، ہماری اردو کلاس کے بچوں نے ان میزبانوں کو جو ان کے اوپر بے شمار خرچ کر چکے تھے، اپنی توفیق کے مطابق چھوٹے چھوٹے تحفے دیے ہیں، اور قبول کرتے وقت ان کی آنکھوں میں اتنا شکریہ تھا، بار بار وہ ان کا شکریہ ادا کر رہے تھے کہ دیکھنے والا حیران ہو جاتا ہے کہ شکریہ کس بات کا، تم تو ان پر سینکڑوں پاؤنڈ خرچ کر چکے ہو اور 2-4 پاؤنڈ کی چیز لے کر تم شکریہ ادا کر رہے ہو۔ یہ مضمون انسانی تعلقات میں بھی کھل جاتا ہے۔ وہ واقعتاً مشکور تھے، انہوں نے دیکھا کہ ان بچوں نے اپنی توفیق کے مطابق اپنے تھوڑے پیسوں میں سے کچھ نہ کچھ ڈالا، ان کو خیال آیا کہ ہماری مہمان نوازی کا شکریہ ادا کریں، اور اس خیال نے ان کے شکریہ کی قیمت بڑھا دی۔ اب وہ جو اس شکریہ کو قبول کر رہا ہے وہ شکور ہے، ورنہ ایک طرف پھینک سکتا تھا کہ پاگلو تم پر تو میں بہت زیادہ خرچ کر چکا ہوں، مجھے کیا تحفہ دے رہے ہو۔ لیکن شکور ہونے کی حیثیت سے اس نے ان کی بہت عزت افزائی کی، سر آنکھوں پہ لگایا کہ اتنا زیادہ آپ نے تکلف کیا، اتنا زیادہ خیال رکھا، اس کو تو ہم خاص جگہ پہ سجائیں گے، ہمیشہ یہ آپ کی یاد دلائے گا۔ یہ انسان کا شکور ہونا ہے۔ اب بتائیں کہ خدا جب شکور ہوگا تو کیا کرے گا؟ اس کی حدوں کا اندازہ بھی نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے ہمارے غریبانہ تحفے کو قبول کرنا اس کی شکور ہونے کی علامت ہے۔ اگر وہ شکور نہ ہوتا تو ایک کوڑی کی بھی اس کو پرواہ نہیں تھی، اور اسی لیے تمام قربانیاں قبول کی جاتی ہیں کہ اللہ شکور ہے۔ جب قبول کر لیتا ہے تو شکور کے دوسرے معنوں کا آغاز ہوتا ہے، پھر وہ اس کی جزا دینا شروع کر دیتا ہے۔ جو توفیق اس نے خود عطا فرمائی تھی اس کی جزا کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور حلیم ایک نئے معنی پیدا کر رہا ہے اس میں۔ مغفرت جو ہو چکی اس کا تعلق تو غفور الرحیم سے تھا، اس شکور کے بعد حلیم کا کیا ذکر ہے؟ اس پر اگر غور کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کتنا عظیم مضمون بیان ہوا ہے، اور کتنا مربوط مضمون ہے جو اس پہلے سلسلے سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ حلیم سے مراد یہ ہے کہ آئندہ بھی تم سے غفلتیں ہوا کریں گی، اور یہ اللہ کا حلم ہے جو اس کو برداشت کرے گا۔ پہلی مغفرت تو ہو گئی، لیکن آئندہ بھی تو گناہ سرزد ہونے ہیں، تم نہ بھی چاہو تو پھر بھی ہو جائیں گے۔ تو تمہاری مالی قربانی کی جزا اتنی بڑی مل رہی ہے کہ وہ شکور اس کو بہت طرح بڑھا بڑھا کے تمہیں واپس کر رہا ہے، اور مغفرت کا جو سلوک فرمایا تھا اس کو جاری رکھنے کا وعدہ کرتا ہے۔ یعنی ایسی مغفرت نہیں جو ہوئی اور ختم ہو گئی، بلکہ وہ لامتناہی مغفرت ہے جو حلیم کے سوا کسی اور سے ادا ہو ہی نہیں سکتی۔ حلیم ہوگا تو جاری مغفرت کا وعدہ کرے گا، حلیم نہیں ہوگا تو جاری مغفرت کا وعدہ نہیں کر سکتا۔ عالم الغیب والشہادہ، شہادت العزیز الحکیم، وہ غیب کا علم رکھنے والا ہے اور شہادت کو بھی جانتا ہے۔ اس کے حضور جو تم پیش کرو گے اس سے کوئی دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ تمہاری باریک باریک نیتوں کے فرقوں کو بھی وہ جانتا ہے، ان ارادوں سے باخبر ہے جن ارادوں کے ساتھ تم کچھ قربانی پیش کرتے ہو۔ بسا اوقات یہ ارادے دنیا کو دکھانے کے ہوا کرتے ہیں۔ بڑی بڑی قربانیاں بعض لوگ پیش کرتے ہیں اس وقت جب وہ قربانیاں دکھائی دے رہی ہوں، جب وہ دکھائی نہ دیں تو وہ قربانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو عالم الغیب کا یہ مراد ہے کہ تم خدا سے تو کچھ چھپا نہیں سکو گے۔ یہ سارے مضامین جو پہلے بیان ہو چکے ہیں ان مضامین پر
گہری نظر رکھ کر بین ہی ان کے مطابق جزا دینا یہ عالم الغیب کا کام ہو سکتا ہے، ورنہ اپنے منہ سے تو انسان اپنی باتوں کی تعریف کیا ہی کرتا ہے، بڑے چرب زبان بڑی بڑی باتیں بنا بنا کر تحفے پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور ارد گرد بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون دیکھ رہا ہے اور کون سن رہا ہے۔ لیکن اللہ کے حضور جو تحفے پیش کریں گے وہ علیحدگی میں کیے جائیں، دنیا کے سامنے پیش کیے جائیں، اگر یہ شرطیں موجود ہیں جو بیان کی گئی ہیں تو عالم الغیب ہے، اس کو پتہ چل جائے گا، تمہیں کسی تردد کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا اگر مخفی نیتیں کچھ اور ہوں گی اور قرض حسنہ کے تقاضوں کے خلاف ہوں گی تو یہ سارا قرض حسنہ رد کر دیا جائے گا، اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہ شہادت ہے، اور شہادت پر بھی اس کی نظر ہے۔ غیب کی نیتیں اگر انسان کی بہت اونچی اور بلند مرتبہ نیتیں بھی ہوں، جب تک وہ شہادت میں نہیں اچھلیں گی ان کی صداقت کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا۔ کئی دفعہ انسان دل میں ارادے باندھتا ہے کہ اللہ میاں میں یہ کروں اور وہ کروں گا، مجھے تو یہ عطا کر تو یہ ایسا ہوگا، لیکن جب شہادت کا وقت آتا ہے تو یہ لوگ پیچھے بھی ہٹ جاتے ہیں۔ وہ کچھ جو وعدے کیا کرتے ہیں غیب میں وہ ان کو پورا نہیں کرتے۔ تو انفاق فی سبیل اللہ کے ساتھ ان باتوں کا گہرا تعلق ہے۔ کئی دفعہ انسان یہ کہتا ہے کہ اچھا یہ ہوگا تو میں یہ دوں گا، اور اس پر لوگوں نے لطیفے بھی بنا رکھے ہیں کہ کسی شخص نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ اگر تو میرا یہ کام بنا دے تو میں اتنی بکریاں تجھے دے دوں گا۔ پھر وہ کام بن گیا تھوڑا سا تو اس نے کہا بکریاں تو نے کیا کرنی ہے، میں ایک دن کا دودھ دے دوں گا تجھے۔ پھر اور آگے بڑھا، اس کا کام ہو گیا تو اس نے کہا تو دودھ پیتا نہیں، لوگوں نے پینا ہے نا، تو وعدہ ہی میرا غلط تھا، جو ہو گیا بس کافی ہے، مجھے میری نیک نیتی کی جزا دے کہ میرا دل چاہتا تھا۔ تو یہ عالم الغیب کے ساتھ عالم الشہادہ کا بھی مضمون بیان ہو جاتا ہے، جب نیت اچھل کر ایک عمل میں تبدیل ہوتی ہے، جب نیک ارادے خوبصورت تحفوں میں بدلتے ہیں، اس وقت وہ اپنی ذات کی اور اپنے ارادوں کی صداقت کی شہادت دیتے ہیں، اور اس وقت عالم الشہادہ ہے جو اس گواہی کے کو بھی قبول کرتا ہے اور شہادت یعنی ظاہر میں پوری ہونے والی چیز کو بھی دیکھتا ہے، اس سے قبول فرماتا ہے۔ خالی نیتوں کے بات نہیں جائے گی۔ بس وہ لوگ جو یہ نیتیں رکھتے ہیں کہ خدا ہمیں دے تو ہم یہ کام کریں گے، ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کو میں نے دیکھا ہے جب خدا دیتا ہے تو پھر وہ کرتے نہیں، وہ بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے شہادہ کے لفظ کے اندر یہ مضمون بھی بیان فرما دیا ہے کہ نیتیں ہوں گی مگر جب ظاہر ہوں گی پھر میں دیکھوں گا، اور پھر تم بھی دیکھو کہ واقعی تم سچے تھے۔ العزیز الحکیم، وہ بہت غالب اور عزت والا طاقتور ہے اور حکیم ہے، ہر بات کی حکمت کو جانتا ہے۔ بس یہ سارے وعدے جو انفاق فی سبیل اللہ سے وابستہ ہیں، یہ سارے مضامین جو ان چند آیات میں بیان ہو گئے ہیں، یہ عزیز الحکیم خدا کی باتیں ہیں، اور اگر تم اسی طرح ان کو سر انجام دو گے جس طرح کہ خدا تعالیٰ نے ہم پر کھول دیا ہے، تو یاد رکھو کہ خدا کے عزیز ہونے سے عزت پاؤ گے، اور اس کے حکیم ہونے سے تمہاری حکمت بڑھے گی، اور تم اولو الالباب میں لکھے جاؤ گے۔ جو بھی خدا کی خاطر خرچ کرنے والے ہیں ان کی آخری منزل یہی ہے۔ میں نے کوئی ایسا نہیں دیکھا ہے جو ان شرائط کو پورا کرتا ہوا خدا کے حضور خرچ کرے اور اسے خدا عزت عطا نہ فرمائے اور حکمت کو نہ بڑھائے اور اس کی حکمت کو نہ بڑھائے۔ ایسے لوگ بالآخر واقعتاً اولو الالباب میں شامل ہو جاتے ہیں،
باقی دنیا والے ان کے مقابلے پر بیوقوف اور بےمانی دکھائی دینے لگتے ہیں۔ اس سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ بیان فرمایا، میں وقت کی رعایت کے مطابق اس میں سے کچھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، اور یہ بخاری کتاب الزکوٰۃ سے روایت ہے، حضرت عدی بن حاتم بیان کرتے ہیں، فرمایا صدقہ دے کر آگ سے بچو، خواہ آدھی کھجور خرچ کرنے کی استطاعت ہو۔ یہ صدقہ دے کر آگ سے بچو، یہ وہ مغفرت والا مضمون ہے۔ اللہ تعالیٰ جو مغفرت فرماتا ہے، اگر صدقہ سچا ہو، آدھی کھجور بھی ہو تو تمہیں آگ سے بچا لے گا۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ لازماً ہمیشہ قرآن کریم پر ہوتی ہے، کوئی بھی حدیث ایسی نہیں جس کا مصدر قرآن کریم نہ ہو۔ ایک روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے بیان ہوئی ہے، رسالہ قشیریہ سے لفظ یہ لی گئی ہے۔ غالباً زیادہ وقت نہیں تھا آج پریس سیکرٹری کے پاس، میں نے ان کو کہا تھا کہ اس مضمون کی حدیثیں لیں، تو وہ اس وقت جتنی بھی میسر آ سکیں 10-15 منٹ کے اندر انہوں نے اکٹھی کی ہیں۔ اس لیے اگر حوالوں میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو اب آپ درگزر فرمائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، لوگوں سے قریب ہوتا ہے اور جنت کے قریب ہوتا ہے۔ سخی آدمی سے مراد یہاں وہ سخی ہے جو من یوق شح نفسہ ہی کی تعریف کے اندر داخل ہے۔ ہر سخی خدا کے قریب نہیں ہوتا، لوگوں کے قریب ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات ہر سخی لوگوں کے بھی قریب نہیں ہوتا۔ جتنا اس نے دینا ہے لوگ اٹھا لیتے ہیں اور بعد میں اسے گالیاں دیتے ہوئے جاتے ہیں کہ اتنا کچھ بچا کے رکھو، دیا کیا ہے آگے سے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو یہ جو حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ بول رہی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ اسی لیے میں آپ کو سمجھایا کرتا ہوں کہ روایات پر اتنا انحصار نہ کیا کریں۔ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا کلام خود بولتا ہے، بلا شبہ پہچانا جاتا ہے کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ہے۔ فرمایا سخی، یعنی وہ سخی جس کو قرآن کریم نے سخی بیان فرمایا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے قریب ہوتا ہے اور جنت کے قریب ہوتا ہے۔ اب جو سخی بھی اللہ کے قریب نہ ہو وہ سخی نہیں ہے۔ یہ تعریف منفی صورت میں اس طرح پوری ہوتی ہے، جو سخی بیک وقت اللہ کے قریب نہ ہو اور جنت کے قریب نہ ہو اور لوگوں کے قریب نہ ہو، وہ سخی نہیں ہے۔ یہ تینوں لازمی شرطیں ہیں کسی کے خدا کی نظر میں سخی ہونے کے لیے، کیونکہ جو خدا کی محبت میں لوگوں پر اس طرح خرچ کرتا ہے کہ ایک ذرہ بھی ان کا شکریہ برداشت نہیں کرتا، چھپ کے دیتا ہے، ظاہر کبھی دے تو اس انداز میں دیتا ہے کہ ان کی عزت افزائی کرتا ہے، ان سے کہتا ہے کہ آپ قبول کر لیں تو ہم پر احسان ہوگا۔ یہ سخی ہے جو بندوں کے قریب ہوا کرتا ہے، اس کے سوا کوئی سخی بندوں کے قریب نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھیں خدا تعالیٰ نے ہم پر کتنا احسان فرمایا کہ اس کے کلام کی تشریح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور ایسی پر حکمت، اتنی گہری تشریح ہے کہ ذہن اور دل کی تہ تک اور ذہن کے آخری کنارے تک سیراب کرتے چلی جا رہی ہے۔ فرمایا اس کے برعکس بخیل اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے، لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے اور جنت سے بھی دور ہوتا ہے۔ اس تعریف کے بعد اب کون چاہے گا کہ اس کا خرچ اس کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تعریف کے مطابق اسے اللہ کے قریب، لوگوں کے قریب اور جنت کے قریب کرنے والا نہ ہو۔ لازماً ہر ایک اپنے خرچ پر نظر رکھے گا اور یہی چاہے گا
کہ اس کا بہترین اجر اس کو حاصل کرے۔ فرمایا ان پڑھ سخی بخیل عابد سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔ ان پڑھ سخی یعنی ان معنوں میں سخی ایک بخیل عابد سے خدا کو زیادہ قریب ہے۔ بظاہر عبادت انسانی زندگی کا مقصد ہے، انسان کو عبادت کی خاطر پیدا فرمایا گیا، لیکن اس میں عبادت کی تعریف بھی داخل ہو گئی۔ فرمایا عابد بخیل سے ان پڑھ سخی، الفاظ یہ ہیں ان پڑھ سخی بخیل عابد سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔ بہت ہی پرلطف بات ہے، ان پڑھ سخی، ان پڑھ کیوں کہا ہے؟ حالانکہ اس کے مقابلے پر بخیل عابد رکھا ہوا ہے۔ یہ دونوں باتیں اگر بہت گہرائی میں اتر کے دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ان کا برعکس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق ہوتا ہے۔ آپ دنیا کے لحاظ سے پڑھے ہوئے نہیں تھے، لیکن خدا کی نظر میں سخی تھے، اور یہ وجہ ہے کہ آپ کی عبادت خدا کے ہاں محبوب اور مقبول ہوئی ہے۔ ہر وہ شخص جو اس تعریف کے بغیر خدا کے حضور عبادت میں حاضر ہوتا ہے اس کی عبادت قبول نہیں کی جاتی، اور اگر سچا عبد بننا ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں، اور آپ کے مطابق آپ کو تعلیم کا اگر ایک لفظ بھی نہ، دنیاوی تعلیم کا ایک لفظ بھی نہ آپ نے حاصل کیا ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح آپ پر کوئی ترقی بھی بند نہیں کی جائے گی۔ ظاہری علم کا نہ ہونا خدا کے حضور سخی ہونے کی راہ میں مانے نہیں ہے۔ بس ظاہری علم کی پرواہ نہ کریں، جو کچھ خدا کے حضور پیش کرنا ہے بہت محبت اور دیانتداری سے جو حاصل ہے وہ سب کچھ پیش کر دیں۔ میں اس مضمون کو دیکھتا ہوں تو میرے نزدیک یہ مضمون بہت ہی زیادہ گہرا ہو جاتا ہے۔ اگر بظاہر یہ بے جوڑ لفظ دکھائی نہ دیتے تو میری نظر اٹکتی بھی نہ۔ بظاہر بے جوڑ باتیں ہیں، بے جوڑ لفظ ہیں، لیکن ان بے جوڑ لفظوں کے اندر ہی وہ گہرائی موجود ہے جو اور کہیں موجود نہیں رہی ہوگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو وجوہات سے سب دنیا پر فضیلت دی گئی ہے۔ ان پڑھ ہونے کے باوجود خدا کے حضور اپنا سب کچھ پیش کر دیا، اور بخل نہیں کیا پیش کرنے میں۔ جو اموال تھے، جو جان تھی، جو دماغ تھا، جو دل تھا، جو بھی استطاعت تھی، سب کچھ خدا کے حضور پیش کر دیا۔ اس کے نتیجے میں آپ عبد کہلائے، وہ عابد بنے جس کو خدا تعالیٰ عابد قرار دیتا ہے، اور یہ عبد بنا کر آپ کو وہ علم عطا کیا جو سب دنیا کا معلم بنا دیا۔ تو ان پڑھ سے آغاز ہوا ہے، اور عبادت کی راہ سے کیا کچھ حاصل کر گئے۔ خدا کے حضور عبد کہلائے، اور خدا کے حضور علم میں اتنی ترقی کی کہ دنیا کے علوم نہ پڑھنے کے باوجود بے انتہا خدا نے دیا۔ اس مضمون کا تعلق سخی سے ہے۔ اگر بندہ اتنا سخی ہو جیسے محمد رسول اللہ سخی تھے کہ جو کچھ ملتا رہا وہ خدا کے حضور ہی پیش کرتے رہے، تو اللہ اس سے بڑھ کر سخی کیوں نہ ہوگا؟ تو اللہ کی سخاوت ہے جو اس کے شکور ہونے کا تقاضا ہے، اور وہ سخاوت بے انتہا ہے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو لامتناہی مقامات نصیب ہو گئے ہیں وہ اسی حکمت کی وجہ سے تھے کہ آپ نے اپنا سب کچھ
ना होते हुए, ना समझते हुए भी उसको कुछ ना समझा, यानी उसको कुछ भी ना समझा, ये मेरी मुराद है, फिर भी जो था पेश कर दिया। अल्लाह ने उसको इतनी वक़्त अता फरमाई, इतनी अजमत बख्शी कि ऐसे शख्स से खुदा ने एक अजीब सलूक फरमाया, जो उसका था वो सब उसको दे दिया। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सब कुछ पेश कर दिया, तो उससे बड़े सखी का तकाजा क्या था कि वो अपना सब कुछ पेश कर दे। बस दुनिया व माफिया में आपको मकसूद बना दिया, सारी कायनात का मकसूद बना दिया। लौला का लमा खलक़ुल अफ़लाका, कितना अजीम मज़मून है, जो खुदा की राह में सच्ची सखावत इख्तियार करने से और सच्चा इज़्ज़ इख्तियार करने से इंसान को नसीब होता है। अब इससे ज़्यादा वक्त नहीं है, तो इसीलिए इस हदीस पर इक्तफ़ा करते हुए मैं तहरीक जदीद के नए साल का ऐलान करता हूँ। और इस दफ़ा मैंने अमदन बहुत थोड़े कवायफ चुने हैं आपके सामने पेश करने के लिए, क्योंकि पहले हम कवायफ में ग़र्क़ हो जाया करते थे और अक्सर सुनने वालों को कुछ भी पता नहीं चलता था कि मैं क्या कह रहा हूँ। उतने साल में इतना हुआ, इस साल में इतना हुआ, फ़लाँ जमातें आगे, फ़लाँ जमातें पीछे, कुछ तो जिक्र करना पड़ेगा। मगर इस दफ़ा मैंने कोशिश की है कि वादे वसूलियों के फ़र्क सब मिटाकर जो मरकज़ी नुक्ते हैं वो आपके सामने रख दूँ, जो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह सबको समझ आ जाएगी। इस तमहीद के साथ मैं तहरीक जदीद दफ्तर अव्वल साल 63 दफ्तर दोम, यानी तहरीक जदीद में दफातर हैं, यानी अलग अलग कुर्बानी करने वालों की नौइयत अलग, एक दूसरे से जुदा करके, एक नौइयत के लोगों के अलग रजिस्टर हैं, दूसरी नौइयत के लोगों के बाद के रजिस्टर हैं। तो आगाज़ से जिन्होंने कुर्बानियाँ की, जिनके कुर्बानी के सिलसिले अभी जारी हैं, उनको दफ्तर अव्वल कहा जाता है। अल्लाह के फजल से मेरी वालिदा ने भी मुझे उसमें शामिल करके ये एजाज़ बख्शा, और बहुत से हैं, कसरत से ऐसे जिनके माँ बाप ने उनको एजाज़ बख्शा और वो आज भी दफ्तर अव्वल में हैं। फिर दफ्तर दोम का आगाज़ हुआ, उसको 53 साल गुजर चुके हैं। दफ्तर सोवम का आगाज़ हुआ, इसको 33 साल गुजर चुके हैं। दफ्तर चहारम का आगाज़ हुआ, जो ख़ुद मैंने ही किया था, इसको 12 साल गुजर चुके हैं। अब हम अगले साल में दाखिल हो रहे हैं। पिछली दफ़ा 70 कुछ ममालिक की तरफ से रिपोर्टें मिली थी, इस दफ़ा खुदा के फजल से 82 ममालिक की तरफ से रिपोर्टें मिली हैं, इसमें भी तरक्की है। वसूली खुदा ताला के फजल के साथ 16,64,340 पाउंड हुई है। जहाँ तक मुझे याद है, जब अल्लाह ताला ने मुझे मनसब खिलाफत पर फायज़ फरमाया, तो यूरोप, अमेरिका वग़ैरह सब की वसूली इससे बहुत कम थी। पाकिस्तानी रुपए को छोड़ें, क्योंकि उसकी कीमत गिर रही है। लोग कहेंगे कि आप गिरी हुई कीमत के रुपए को इजाफा बता रहे हैं, इसलिए मैं उसका जिक्र भी नहीं करता। जिक्र तो किया है लेकिन मुख्तसर। जो दुनिया की वैल्यूज़, यानी उनके रुपए की कीमतें हैं, उनमें डॉलर और पाउंड की कीमतें बावजूद गिरने के अपनी ज़ात में मुस्तहकम हैं, और जो फ़र्क पड़ा है वो पाकिस्तानी रुपये के मुकाबले पर बहुत कम फ़र्क पड़ा है। तो इस पहलू से जहाँ तक मुझे याद है, सारी दुनिया का चंदा 16 लाख पाउंड नहीं था, जो आज तहरीक जदीद का चंदा है, ये पाउंडों में है। गुज़श्ता साल के मुकाबले पर यह वसूली 15 लाख की निस्बत 16,64,000 हुई है, और खुदा ताला के फजल से 1,56,000 का इजाफा है गुज़श्ता साल के मुकाबले पर। इस इजाफे का सबसे बड़ा सेहरा अमेरिका को सर पर जाता है, सर पे लगता है, सजता है। अमेरिका ने
وقف جدید میں آگے بڑھنے کا وعدہ کیا تھا، وہ پورا کر دیا۔ پھر جب وہ تحریک جدید میں سنتے تھے کہ جرمنی آگے ہے، پاکستان آگے ہے، فلاں آگے ہے، تو ان کو یہ مہمیز لگتی تھی، ایک جیسے گھوڑے کو ایڑ لگائی جاتی ہے۔ ایم ایم احمد صاحب نے مجھے کہا کہ اس دفعہ ہم کوشش کریں گے کہ تحریک جدید میں بھی آگے بڑھیں۔ تحریک جدید میں ان کا آگے بڑھنے کا انداز یہ ہے کہ ساری دنیا کو اتنا پیچھے چھوڑ گئے ہیں کہ اب ان کے لیے خیال بھی نہیں آ سکتا کہ ہم آگے بڑھ کے ان کو پکڑ لیں۔ 3 سال کے اندر یا 2 سال پہلے ان کے ان کی کل وصولی 2,75,000 تھی، 2 سال پہلے، اب 6,84,000 ہو چکی ہے۔ بس 2 سال میں بہت دوڑ لگائی ہے انہوں نے، اور ماشاء اللہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم امریکہ کو پکڑ سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اور بھی زیادہ آگے بھاگنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اور ہم سب کی طرف سے ان کو مبارکباد ہو۔ سب سے آگے بڑھنے والا گھوڑا نکلا۔ پاکستان نے بھی بہت ترقی کی، ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ جرمنی کو تو ہم نے پیچھے کر کے چھوڑنا ہے، آخر کر دیا۔ اور اب اللہ کے فضل سے اتنی ترقی کی ہے اس 2 سال کے اندر کہ جرمنی ان سے بہت پیچھے رہ گیا۔ مگر جرمنی سے اس کا شکوہ نہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس جماعت کے اور بے حد اخراجات ہیں تبلیغ کے اور دوسرے، اور وہ متوازن قدم بڑھا رہے ہیں، مگر ان کی اتنی توفیق ہے ہی نہیں کہ وہ اس مقابلے میں اب شامل ہو سکیں۔ تحریک جدید میں امریکہ اور پاکستان دونوں نے ان کو بہت پیچھے چھوڑ دیا۔ مجموعی وصولی کے لحاظ سے جیسا کہ میں نے بیان کیا، امریکہ اول، پاکستان دوم، جرمنی تیسری پوزیشن میں ہے، برطانیہ چوتھی پوزیشن میں ہے، کینیڈا 5ویں، انڈونیشیا 6ٹھی، سوئٹزرلینڈ 7ویں، بھارت 8ویں، ماریشس 9ویں، جاپان 10ویں اور ناروے 11ویں پوزیشن میں ہے۔ اس موازنے کا کی فہرست جو میں نے پیش کی ہے، اس سے پوری سمجھ نہیں آپ کو آ سکتی، کیونکہ ہر ایک کے حالات الگ ہیں، جماعتوں کی تعداد کا بہت بڑا فرق ہے، اور اقتصادی حالات ملکوں کے مختلف ہیں۔ اس لیے صرف اول دوم سوم کی حیثیت سے میں نے آپ کو بتا دیا ہے، تاکہ لوگوں کو کچھ خوشی ہو کہ ہم فلاں نمبر پہ آئے ہوئے ہیں۔ لیکن جہاں تک فیکس قربانی کا تعلق ہے، اس میں حسب سابق سوئٹزرلینڈ نے ابھی بھی اولیت کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے۔ 133 پاؤنڈ فی کس سوئٹزرلینڈ کے احباب قربانی پیش کر رہے ہیں تحریک جدید میں۔ امریکہ سے ان کی نسبت نہیں ہے، کیونکہ امریکہ کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس لیے یہ موازنہ بھی پوری طرح حقیقی قربانی کو پیش نہیں کر سکتا، مگر ایک ایسا ہے جس میں سوئٹزرلینڈ کو فضیلت ملی ہے تو بیان کرنی چاہیے۔ امریکہ کا ہر فرد 101 پاؤنڈ پیش کر رہا ہے تحریک جدید میں، اور یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ جس کثرت سے جماعت کو اونچ نیچ میں ہیں، وہاں جماعت میں جس کثرت سے عامت الناس بھی ہیں جن کی معمولی آمدنی ہے، ان سب کو شامل کریں تو سوئٹزرلینڈ کے مقابلے پر اس کو ایک بہت بڑی اہمیت حاصل ہو جاتی ہے۔ جاپان جو پہلے اول آیا کرتا تھا وہ 78 پہ آیا، یہ بھی آج کل کے حالات میں سمجھتا ہوں بڑی ہمت ہے۔ برطانیہ ماشاءاللہ اس دفعہ آگے آیا ہے کچھ، اور یہ عبد الخالق صاحب بنگالی جب سے ان کو تحریک جدید کا کام سپرد ہوا ہے، اپنے آپ کو تعلق دار لکھنے لگ گئے ہیں اور بڑی محنت کر رہے ہیں۔ تو ان کی محنت ابھی آگے چلے گی۔ وہ وصولی کہتے ہیں میں کچھ اور بھی کر لوں گا، لیکن ان 2 سالوں میں، اس سال میں خصوصیت کے ساتھ جو بنگالی صاحب نے کام سنبھالا ہے، تو برطانیہ کو اچھی قربانی کی توفیق ملی ہے۔ بیلجیم چھوٹی جماعت ہونے کے باوجود 29ویں پوزیشن میں ہے۔ اب مختصراً وقت کی رعایت سے میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ پاکستان میں لاہور، روا، اسلام آباد، راولپنڈی، حیدرآباد، کوئٹہ، سرگودا، سیالکوٹ، نارووال، گجرانوالہ، ساہیوال، اوکاڑا، نواب شاہ، سانگڑ،
फैसला आबाद, खुशाब, पेशावर, कराची, गुजर खान, जेलम इसी तरतीब से तहरीक जदीद की कुर्बानी में आए हैं। अल्लाह ताला इन सब को बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। अब एक गम और खुशी की मिली जुली खबर है। पाकिस्तान से एक और शहादत की इत्तला मिली है। गम इसलिए कि अपना प्यारा जब जुदा हो तो गम तो ज़रूर होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको जिस तरह शहादत की तौफीक बख्शी है वो एक बड़ा मकाम और मर्तबा है जो इनको नसीब हुआ। मेरी मुराद डॉक्टर नज़ीर अहमद साहब अब ढुहें की ज़िला गुजरांवाला से है। उनके कातिल अनायत शाह पुलिस की कोशिश की वजह से गिरफ़्तार हुए और इस पहलू से मैं पुलिस का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पाकिस्तान में कम ऐसा वाक़या हुआ है कि पुलिस के लिए दिल से दुआएं निकलें, लेकिन वहाँ के थानेदार बहुत बाज़मीर इंसान मालूम होते हैं। वो जानते थे कि डॉक्टर नज़ीर साहब इस इलाके के लिए बेहद खिदमत करने वाले और बेहद हरदिल अजीज़ हैं और बहुत ही कोई खबीस फितरत है जिससे इनको कत्ल किया है। चुनांचे उन्होंने सारे गांव को और साथ के गांव जिसके मतलब शुबा था कि इनमें से कातिल निकलेगा, उनको इकट्ठा करके ये बता दिया कि देखो पुलिस के हाथ बड़े सख्त होते हैं, या तो तुम खुद मुखबरी करो और बताओ कि कौन है, वरना मैं फिर दोबारा आऊँगा और फिर मैं अपने सारे हरबे इस्तेमाल करवाऊँगा और तुमसे निकलवा के छोड़ूंगा। इसलिए मुखबरी करने वाला बेहतर है कि खुद ही मुखबरी कर दे, वरना हो सकता है वो भी पकड़ा जाए। चुनांचे इस धमकी ने जो माने रखती थी बड़ा असर किया और एक मुखबिर ने उस बदबख्त मौलवी का नाम भेज दिया कि ये अनायत शाह है और ये मेंबर ये और इसका भाई ये दोनों इसके दरअसल तो ये क्या नाम है डॉक्टर साहब नहीं ताहिर कादरी के मुरीद हैं और इन्होंने ही सारी शरारत की है। और ये अजीब मौलवियत है पाकिस्तान में, तकवा तो करीब भी नहीं फटका हुआ, पैसे भी लेके भाग गए, राइफल भी उससे निकलवा ली और जाके नहर के किनारे गोलियों की बौछार करके वहाँ शहीद किया और उसी नहर में डाल दिया। मुखबिर ने जब पुलिस को इतला की तो सीधा पुलिस ने उसको जाके पकड़ा और बैन ही उसी जगह से लाश दरियाफ्त कर ली। उसी तरह उसको गोलियां लगी हुई थीं, इसलिए इस मामले में किसी शक की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। उनको रब्वा में पूरी इज़्ज़त अफजाई के साथ जो एक शहीद की होनी चाहिए दफन किया गया है और इनकी औलाद में सबसे बड़े 35 साल के हैं साहिबजादे और भी बच्चे हैं। इन सब को अल्लाह ताला अपने फजल से अपनी अनायत के साए तले रखे और कातिल को जो सज़ा इस दुनिया में मिलनी है वो तो मिलेगी ही, लेकिन मुझे इसमें ज़रा भी शक नहीं कि आखिरत की सज़ा उससे भी ज़्यादा सख्त होगी, क्योंकि ये बेहया लोग हैं, पलीद ज़ात हैं जो खुदा का नाम लेकर ऐसी मुजरिमाना हरकतें करते और साथ अपना पेट भी पाल रहे हैं। खुदा के नाम पर किसी को मार के गाजी बनने के दावेदार हो जाते हैं। सारे पाकिस्तान का ये हाल हो चुका है। जब से अहमदियत को इन्होंने अपनी तरफ से अपने मिजाज में से निकाला है, ऐसे मलून हो चुके हैं कि ज़िंदगी का हर शोबा लानत से भर गया। कुछ समझ नहीं आती इस मुल्क का क्या बनेगा। अल्लाह ही है जो इनको अक्ल दे। तो सबसे पहले तो मैं डॉक्टर नज़ीर अहमद साहब अवढुएँ की नमाज जनाजा गायब जुमा के बाद असर की नमाज के बाद पढ़ूँगा। आज असर की नमाज जमा होगी क्योंकि ये मजबूरी है सर्दियों की वजह से। अब दिन इतने छोटे हो गए हैं कि जुमा ख़त्म होते होते असर की नमाज के वक्त से मिल जाता है। तो जब तक ये सर्दियों के दिन न बदलें, आइंदा से ज़ोहर की नमाज़ें नहीं बल्कि जुमा की नमाज़ें असर के साथ जमा हुआ करेंगी।
اب دوسرے ہمارے عزیز دوست بریگیڈیئر وقیر الزمان صاحب ہیں، ان کے قوائف چھپ چکے ہیں، مجھے اس کی دہرانے کی ضرورت نہیں. میں مختصراً اتنا کہوں گا کہ ان کی ہمیشہ خواہش ہوا کرتی تھی، مجھ سے ذکر کیا کرتے تھے کہ میں کسی پہ بوجھ نہ بنوں، اللہ مجھے اس طرح اٹھائے کہ میں کبھی بوجھ نہ بنوں. چنانچہ ان کا وصال اس طرح ہوا ہے کہ ہارٹ اٹیک نہیں ہوا، بلکہ چلتے چلتے دل خود ہی بند ہو گیا، ایسی ملائمت کے ساتھ کہ کوئی بھی اثر چہرے پہ کسی تکلیف کا نہیں ہے. پڑھتے پڑھتے اخبار وہیں سر جھکا دیا اور میز پر ٹکا دیا، اور جب ان کی بیگم نے یہ خیال کیا کہ شاید سوئے ہوئے ہیں، تھک کر سو گئے ہیں، جب قریب جا کے دیکھا تو سانس بند تھے اور فوت ہو چکے تھے. یہ ان کی وفات بتا رہی ہے کہ اللہ نے ان کو قبول فرما لیا ہے، ورنہ اس طرح نیک خواہش کا اظہار خدا تعالیٰ قبول نہیں کیا کرتا جب تک کسی نیک بندے کے دل پر نگاہ نہ ہو اور اسے قبولیت نہ بخشے. ان کا انگلستان کے ساتھ ایک گہرا تعلق یہ ہے کہ عزیزہ ساجدہ مرحومہ، جنہوں نے ہارٹلی پول کو عزت بخشی، جن کی وجہ سے ان کے میاں اور ان کی کوششوں سے ہارٹلی پول میں بڑی زبردست جماعت بنی، بڑے مخلص لوگ ہیں جن کو میں خود اب بھی دیکھ کے آیا ہوں. یہ ان کی بیٹی کی بیٹی ان کی بیٹی کی بیٹی ہیں. قانتہ جو مولوی عبد المغنی خان صاحب کی صاحبزادی تھیں، ان سے ان کی شادی ہوئی تھی، اور بچی کی ولادت پر وہ فوت ہو گئی تھی. اس بچی کو انہوں نے پالا، یا ولادت کے جلد بعد فوت ہو گئی ہیں، میں دیکھ کے بتا سکتا ہوں. بہرحال یہ قوائف چھپ جائیں گے، چھوٹی موٹی اس میں غلطی تاریخ کی آگے پیچھے ہو تو بے معنی بات ہے. میں صرف ذکر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ساجدہ حمید، جنہوں نے سارے انگلستان کی جماعت سے دعائیں لی ہیں، بڑا ایک عزت کا مقام ہے، وہ ان کی بیٹی کی بیٹی تھی. ان کی دوسری شادی حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کی صاحبزادی امت المجید سے ہوئی. ان سے بھی جتنے بچے ہیں نہایت ہی اعلیٰ تربیت ہے ان کی، بہت مخلص، بہت فدائی. جب میں انگلستان آیا ہوں تو میرے ساتھ جو 2 شخص تھے جماعت کی طرف سے نمائندہ، ان میں ایک بریگیڈیئر وقیر الزمان صاحب تھے اور ایک چودھری حمید رسول اللہ صاحب لاہور کے امیر. ان سے جو میرے تعلقات کی باتیں، ہماری خطوں کے رابط، یہ لمبے مضمون ہیں، ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں. اتنا میں جانتا ہوں کہ بڑے فدائی انسان تھے، بہت ہی بزرگ والد، خوش نصیب ہیں وہ بچے، اور خوش نصیب ہیں وہ بیوی جن کو وقیر زمان نصیب ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے. نماز عصر کے بعد انشاءاللہ ان کی نماز جنازہ ہوگی. کیا؟ سوری، آپ نے ٹھیک بتایا ہے. قانتہ جو تھیں ان کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی. دیکھو کتنی بڑی غلطی مجھ سے ہو رہی تھی. وہ خیالات اور طرف بہ رہے ہوئے تو بعض دفعہ ایسی باتیں جن کا علم بھی ہو وہ بھی بھول جاتی ہیں وقتی طور پر. قانتہ جو مولوی عبد المغنی خان صاحب کی صاحبزادی تھیں، ان سے ان کی شادی ہوئی تھی، اور ان کے لیے بھی بہت ہی بہترین خامن ثابت ہوئے. ان کی بچی ساجدہ ہے، جس سے کانتا کے تعلق کی وجہ سے اور بھی زیادہ پیار تھا، اور ساری اولاد سے بہت پیار تھا. سب اولاد کہتی ہے کہ بہترین، بہت ہی عظیم والد تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، اور انشاءاللہ ابھی نماز عصر کے بعد ان کے نماز جنازہ ہوگی. جمعے میں عام طور پہ تو بولنا جائز نہیں ہوتا، مگر یہ بولنا مجھے بہت اچھا لگا ہے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر